اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. محترم حضرات، بڑے بزرگ، نوجوان ساتھیوں، میرے چھوٹے چھوٹے پیارے بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہل اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، بعدہ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر جو ہمارے رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد اکرم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم حضرات، سب سے پہلی ایک بات جو ہمیں ذہن نشی کرنی ہے وہ بات یہ کہ ایک آدمی کسی مقصد کے تحت اپنا کام کیے جاتا ہے، ایک مقصد کو سامنے رکھتا ہے اور ہر لمحہ ہر آن جی توڑ محنتیں کرتا ہے، اس میں اس کی آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں اور بہت سارے خواہشات بھی اس میں ہوتے ہیں۔ ان کوششوں کے بعد، انتھک جدوجہد کے بعد بالآخر وہ انسان اس مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے تحت وہ اپنا کام کیے جاتا ہے، اس مقصد میں وہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ ایسی سچویشن میں، ایسی گھڑی میں اور ایسے وقت میں وہ ماحول کیا ہوتا ہے، وہ سچویشن کیا ہوتی ہے، آپ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھ لیجیے۔ آئیے میں نے کلام مقدس سے سورہ نساء کا ایک آیت نہیں بلکہ ایک ٹکڑا تلاوت، آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس ذات سے ڈرو، اس مالک سے ڈرو، اس خالق سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ اور ایک نفس کون ہے؟ ہم آپ سبھی جانتے ہیں، وہ ایک نفس حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود
عمل میں لانا چاہا، فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ دنیا میں لانا چاہتا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو فرشتوں کا جواب سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ ایسی ذات کو، آپ ایسی مخلوق کو وجود میں لانا چاہتے ہیں جو کیا کرے گی؟ فتنہ و فساد، قتل و غارت گری کا بازار عام کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہہ کر کے جواب دے دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں کی جماعت سنو، جس بات کو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہر صورت فرشتے کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے۔ اب آئیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام انسان کا وجود کیسے عمل میں آیا؟ محترم حضرات، بوش میں معذرت چاہتے ہوئے ایک اعلان ہے کہ ہمارے اشتہار میں جن مقررین حضرات کا نام ہے، جو ہمارے علاقائی مقرر حضرات ہیں، جن کا نام کا لسٹ بن چکا ہے، نظام العمل بھی آ چکا ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ادھر ادھر نہ رہیں، چونکہ وقت متعینہ مقررہ ہو چکا ہے، آپ اسٹیج پر تشریف فرما ہوں تاکہ یہ تقاریر کا سلسلہ پے در پہ اچھے طریقے سے چلایا جا سکے۔ آپ لوگوں سے برائے مہربانی گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ تو محترم حاضرین، بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عمل شروع کیا، سب سے پہلا روڑا فرشتوں کی طرف سے آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم یعنی انسان کی تخلیق کا جو عمل، اگلا پروسیس چالو ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب۔ انسان کا وجود مٹی سے آیا، مٹی کا سلسلہ شروع جو ہوتا ہے وہ لفظ تراب سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیقی عمل میں پہلی پوزیشن یا پہلی صورت یا پہلی کاریگری تراب سے ہوئی۔ اور تراب کہتے کس کو ہے؟ سطح الارض کو، یہ اڑتی ہوئی دھول گرد و غبار کو۔ پہلا پروسیس۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑ سے پیدا کیا۔ انسان کا وجود کا دوسرا پروسیس، بدبودار کیچڑ، وہ مٹی جب بہت دنوں تک کہیں پر رہے تو سڑ جائے، گل جائے، جس سے ایک بدبو آنے لگے، تو آدم علیہ السلام کی جو تخلیقی عمل تھا اس کا یہ دوسرا پروسیس تھا اور دوسری صورت تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ۔ تیسری صورتحال حضرت آدم علیہ
یا تو پھر انسان کی کہ بجتی ہوئی ٹھیکری سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ آج ہمارے علاقے میں دیکھتے ہوں گے وہاں مٹی لاتا ہے، پانی ڈالتا ہے، کچھ دنوں تک چھوڑ دیتا ہے، پھر جا کر کے وہ مٹی کے برتن کپ ہو، ہانڈی ہو، کچھ بھی بناتا ہے، پھر جا کر کے اس کو آگ میں تپنے کے لیے دیتا ہے۔ جب بن کر کے تیار ہو جاتا ہے، آگ میں تپ کر کے تیار ہو جاتا ہے، تو اسی الفاظ کو، اسی لفظ کو قرآن کریم نے فخار کے نام سے موصول کیا ہے، یعنی بجتی ہوئی ٹھیکری، سلسال کالفخار، وہ ٹھیکری جو بجے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیقی عمل کا یہ تیسری صورتحال یا انسان کے وجود کا تیسری پوزیشن، تیسری صورت، اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ سورہ دہر کی یہ پہلی آیت ہے۔ علامہ جونا گڑھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لفظ ہین، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کہ انسان کے ساتھ ایک ایسی صورتحال بنی جبکہ اس کا نام، اس کا ذکر تک نہ لینا مناسب تھا۔ تو لفظ ہین سے انہوں نے ماخذ کیا ہے، یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیقی عمل میں جو پروسیس لگا، جو دن لگے، وہ 40,000 سال تک۔ حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اس اعتبار سے پیدا فرمایا اور کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کو پورا ٹھیک ٹھاک بنا دوں تو تم لوگ سارے اور میں اس پر جب اپنی روح پھونک دوں تو سارے کے سارے تم اس پر سجدہ ریز ہو جانا۔ بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، سارے لوگ، سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود دنیا میں آ گیا، وجود آ گیا، جنت میں رہنے لگے۔ ایک بے چین دل، بے قرار دل، تڑپتا ہوا دل، ایک جوان سمجھ سکتا ہے، ایک شادی شدہ سمجھ سکتا ہے کہ اکیلا رہنا، اکیلا پن، تنہا پن کیا ہوتا ہے۔ بہر صورت حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کا وجود عمل میں آتا ہے۔ جنت میں سوئے ہوئے، لیٹے ہوئے، اچانک اٹھ کر کے پوچھ رہے بننتی تو کون ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر آج جو پیدائش ہوتی ہے، ماں بچہ جنتی ہے جس کی تکلیف کا کسی کے پاس الفاظ نہیں جو وہ بیان کرے اور پیش کر سکے سوائے ماں جو وہ جانتی ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اٹھ کر کے پوچھ رہے تو کون ہے؟ ہر صورت انہوں نے جواب دیا کہ میں حوا ہوں۔ پوچھا گیا کہ لما خلقتی، تو کیوں پیدا کی گئی؟ کہا لتسکنوا الیک، تاکہ تجھ کو میرے ذریعے سکون پہنچایا جائے یا تاکہ میں تم کو سکون پہنچاؤں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے آدم اور حوا کو پیدا کر کے پھر دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے جوڑے جوڑے بچے پیدا کیے، ایک بیٹا ایک بیٹی، پھر نیچے ایک بیٹا پھر ایک بیٹی، اس طرح سے اگلا بیٹا نیچے بیٹی اور اگلا بیٹی نیچے بیٹا، اس طرح سے آپسی شادی سے
وجود میں انسان آیا، وجود میں انسان آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد رکھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے لوگوں، اے انسانوں، میں نے تمہارا وجود اس لیے بخشا تاکہ تم میری عبادت کرے، تاکہ تو میری عبادت کرے محترم حاضرین۔ لیکن ہماری مسجدیں، افسوس قد افسوس، ہماری مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں۔ اسی طرح آج یہ مجلس جو کہ یہ تقاریر سننا دینی کاموں میں شامل ہے ہی ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یہ جائے کہ ہم اپنے آپ کو چائے خانوں میں لہو و لعب میں ادھر ادھر پھرا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ محترم حاضرین، ایک چھوٹی سی مثال، ایک انسان، ہم لوگ چونکہ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں کسان کا کام عمل میں آتا ہے یا کسان بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک آدمی 2 بیل اسی ہرن پور ہٹیا سے لے لیتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس کو میں پورا 11 مہینے بہترین انداز میں کھلاؤں گا پلاؤں گا، اور جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائے گا، اس کو لے کر کے میں اپنے کھیتوں پر ہل جوتنے کے کام میں لاؤں گا۔ بہرصورت یہ پورے سال بھر اس کو کھلایا پلایا، موٹا پروا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت برسی۔ یہ انسان اپنے بیلوں کو ہکاتے ہوئے، کاندھے پر ہل لیے ہوئے کھیت کی طرف رواں ہو گیا۔ جب کھیت پر ہل جوتنے لگا، بیل چل نہیں رہے تھے، 2 قدم چلے رک گئے، کبھی ایک بیل ایک طرف، کبھی دوسرا بیل دوسری طرف۔ اب بتائیے میرے مومن بھائیوں، اس کسان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، یا اس کسان کا دماغی حالت کیا ہوتی ہے؟ مار مار کر کے چمڑی ادھیڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پونچھ کا تو کچھ کہنا ہی نہیں، بیل کے پونچھ کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں رہتا جہاں سے اس کا ٹوٹ نہ گیا ہو۔ بہرصورت مار مار کر کے چمڑی ادھیڑ لیتا ہے، بالآخر اس پر بھی اس کو صبر نہیں ہوتا، ایک جملہ دہراتا ہے کہ یہ بیل اب ہل چلنے کے قابل نہیں، اسے لے جاؤ اور کسی قصائے خانے میں بیچاؤ، یہ اب گوشت کھانے کے لائق ہے۔ او میرے مومن بھائیوں، آج جو تمہاری مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ایک وقت کی عبادت تم سے ہو نہیں رہی ہے، ایک وقت کا نماز تم سے ادا نہیں ہو رہا ہے، بتاؤ بھلا تم کس قصائے خانے میں جاؤ گے؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کس قصائے خانے میں چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک اور چھوٹی سی مثال، ایک آدمی کتا پالتا ہے، بطور نگرانی کے کتا پالا جا سکتا ہے، شکاری کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ایک آدمی کتا پالتا ہے، پورا بھر پیٹ کھا لینے کے بعد، چاول کی پلیٹ پوری چٹ کر لینے کے بعد چاول کا ایک لقمہ، یا پھر روٹیاں تمام کے تمام توڑ لینے کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا پلیٹ کی کونے پر لے کر کے چلا آتا ہے،
कुत्ते से कहता है जाओ बाउंड्री की चक्कर लगा करके आओ। ये कुत्ता दौड़ता हाँफता हुआ पूरे घर के बाउंड्री की चक्कर लगा करके आकर के कहता है मालिक आप महफूज हैं। फिर इस पर उसको सब्र नहीं होता, कहता जाओ दोबारा जाओ चक्कर लगा करके आओ। दोबारा जाता है, फिर चक्कर लगा करके आता है, आकर के बताता है मालिक आप महफूज हैं, किसी भी खतरे से बाहर हैं। फिर भी इंसान सब्र नहीं, फिर कहता है कि जाओ एक चक्कर और लगा करके आओ। फिर ये कुत्ता दौड़ता हाँफता हुआ चारों तरफ बाउंड्री की चक्कर लगा करके आने के बाद अपनी जुबान से, अपनी पूंछों से, अपने जिस्मानी अदाओं से उसको पावर कराता है, समझाता है कि मालिक आप महफूज हैं, हर खतरे से महफूज हैं। तो मेरे मोमिन भाइयों, ये कुत्ता एक लुकमा चावल खा करके, रोटी का एक टुकड़ा खा करके वफादार हो गया, लेकिन इंसान अपने घर, बैंक बैलेंस और जायदाद सारी सहूलतों के बावजूद अल्लाह का वफादार नहीं हो पाया। आज किसका घर एक वक्त चूल्हा जलता, दूसरा वक्त बंद रहता है? कौन ऐसा घर है जिसके घर में मामूली सी बाइक ना हो? लगभग मोहतरम हाजरीन, बताना मकसद यही है कि एक आदमी जब टारगेट रखता है, मकसद रखता है और उस मकसद के तहत वो अपना काम यानी मेहनत भी करता है, लेकिन जब आखिर में वो नतीजतन पहुंचता है या नतीजा जब अखज़ करता है, निकालता है, तो वो सिफर और जीरो पाता है, तो उसका ये हाल है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसान को पैदा किया कि हम उसकी इबादत करें और उसी में हम कमजोर हैं और जीरो हैं, तो हमारा अलम क्या होगा, हमारा हश्र क्या होगा, ये हम बखुद समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थे मौलाना मुबारक बदर तैनी हफिज़हुल्लाह। और उसके बाद बिला ताक़ीद मैं फज़ीलतुल शेख हज़रतुल अल्लाम जनाब मौलाना अनवारुल हक नदवी साहब मुदर्रिस जामिया सल्फिया हिरनपुर को